بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 327 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قوم موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری اہل و عیال کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ان کے توسط سے، ان کی نیکیوں کے توسط سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم کے پاس، ظالم قوم کے پاس جا۔ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تفسیر میں آتا ہے اوپر کی مختصر تمہیدی تقریر کے بعد اب تاریخی بیان کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے کی گئی ہے۔ اس سے خاص طور پر جو سبق دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کی بنسبت بدرجہ زیادہ سخت تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سابقہ درپیش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد تھے جو فرعون اور اس کی قوم سے بری طرح دبی ہوئی تھی۔ بخلاف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک فرد تھے، اور آپ کا خاندان قریش کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بالکل برابر کی پوزیشن رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور ایک قتل کے الزام میں 10 برس روپوش رہنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اسی بادشاہ کے دربار میں جا کھڑے ہوں جس کے ہاں سے وہ جان بچا کر فرار ہوئے تھے۔ پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ قریش کی طاقت کو اس کی طاقت سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اس کے باوجود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آخرکار ان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کفار قریش کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ پیش نہ گئی تو تم بیچارے کیا ہستی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بازی جیت لے جاؤ گے۔ دوسری بات جو ہے اس میں وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو دکھائی گئی۔ اس سے زیادہ کھلی نشانیاں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ پھر ہزارہا آدمیوں کے مجمع میں فرعون ہی کے چیلنج پر علل اعلان جادوگروں سے مقابلہ کرا کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فن سحر کے جو ماہرین فرعون کی اپنی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے اپنے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے خود یہ تصدیق کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اسدحہ بن جانا ایک حقیقی تغیر ہے، اور یہ صرف خدائی معجزے سے ہو سکتا ہے۔ جادوگری کے ذریعے سے ایسا ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ ساحروں نے ایمان لا کر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس امر میں کسی شک کی گنجائش بھی باقی نہ چھوڑی کہ حضرت موسیٰ کی پیش کردہ نشانی واقعی معجزہ ہے، جادوگری نہیں ہے۔ لیکن اس پر بھی جو لوگ ہٹ درمی میں مبتلا تھے انہوں نے نبی کی صداقت تسلیم کر کے نہ دی۔ اب تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان لانا در حقیقت کوئی حسی معجزہ اور مادی نشان دیکھنے پر موقوف ہے؟ تعصب، حمیت جاہلیہ اور مفاد پرستی سے آدمی پاک ہو اور کھلے دل سے حق اور باطل کا فرق سمجھ کر غلط بات کو چھوڑنے اور صحیح بات قبول کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہو تو اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لانے والے کی زندگی میں اور خدا کی وسیع کائنات میں ہر آنکھوں والا ہر وقت دیکھ سکتا ہے۔ ورنہ ایک ہٹ دھرم آدمی جسے حق کی جستجو ہی نہ ہو اور اغراض نفسانی کی بندگی میں مبتلا ہو کر جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی ایسی صداقت کو قبول نہ کرے گا جس سے اس کی اغراض پر ضرب لگتی ہو، وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے گا، خواہ زمین اور آسمان ہی اس کے سامنے کیوں نہ الٹ دیے جائیں۔ ثالثاً، تیسری بات، اس ہٹ درمی کا جو انجام فرعون نے دیکھا وہ کوئی ایسا انجام تو نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ بےتاب ہوں۔ اپنی آنکھوں سے خدائی طاقت کے نشانات دیکھ لینے کے بعد جو نہیں مانتے وہ پھر ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب کیا تم لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کا مزہ چکھنا ہی پسند کرتے ہو؟ آگے آتا ہے قوم فرعون الا یتقون۔ ترجمہ:
فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ فرعون کی قوم کے پاس، تفسیر میں آتا ہے یہ انداز بیان قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا تعارف ہی ظالم قوم کے لقب سے کرایا گیا ہے، گویا اس کا اصل نام ظالم قوم ہے اور کہ قوم فرعون اس کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ پھر آیا کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی اے موسیٰ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہوئے دنیا میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس بات سے بے خوف ہے کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ ترجمہ اس نے عرض کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ ترجمہ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ تفسیر میں آتا ہے سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 2 اور سورہ قصص کے رکوع نمبر 4 میں اس کی جو تفصیل آئی ہے اسے ان آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اول تو اتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کہتے میرا سینہ گھٹتا ہے، یہ بات اس کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے ان کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ روانی کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو ان کے ساتھ مددگار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ وہ زیادہ زباں آور ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان کی تائید و تصدیق کر کے ان کی پشت مضبوط کریں گے۔ ممکن ہے کہ ابتداً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست یہی رہی ہو کہ آپ کے بجائے حضرت ہارون کو اس منصب پر مامور کیا جائے، اور بعد میں جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ مرضی الہی آپ ہی کو مامور کرنے کی ہے تو پھر یہ درخواست کی ہو کہ انہیں آپ کا وزیر اور مددگار بنایا جائے۔ یہ شبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ ان کو وزیر بنانے کی درخواست نہیں کر رہے، بلکہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں وہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے میرے بھائی ہارون کو۔ پھر سورہ قصص میں کہتے ہیں میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زباں آور ہیں، لہٰذا آپ انہیں مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ ان ساری باتوں سے یہ خیال ہوتا ہے کہ غالباً یہ مؤخر ذکر، یعنی جو بعد میں دونوں باتیں آئیں سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں جو آیا ہے، یہ دونوں درخواستیں بعد کی تھیں، اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موسیٰ سے اس سورہ میں نقل ہوئی ہے۔ بائبل کا بیان اس سے مختلف ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی تکذیب کا خوف اور اپنی زبان کے کند ہونے کا عذر پیش کر کے یہ منصب قبول کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ بائبل کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور خود حضرت ہارون کو ان کے لیے مددگار مقرر فرما کر انہیں اس بات پر راضی کیا کہ دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جائیں۔ ریفرنس ہے خروج باب نمبر 4 آیت نمبر 1 سے 71۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ ترجمہ اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو سورہ قصص کے رکوع نمبر 2 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی اطلاع قوم فرعون کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ ملک چھوڑ کر مدین کی طرف فرار ہو گئے۔ اب جو 8-10 سال کی روپوشی کے بعد یکا یک انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم پیغام رسالت لے کر اسی فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ پہلے سے موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بجا طور پر یہ خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ تو مجھے اس قتل کے الزام میں پھانس لے گا۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ترجمہ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے نشانیوں سے مراد ہے عصا اور ید بیضا کے 2 معجزے جن کے عطا کیے جانے کی تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع نمبر 13-14، سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 1 اور سورہ نمل کے رکوع نمبر 1 اور سورہ قصص کے رکوع نمبر 4 میں بیان ہوئی ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
ترجمہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت موسیٰ و ہارون کی دعوت کے دو جز تھے، دو حصے تھے۔ ایک فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اصل مقصود رہا ہے، دوسرے بنی اسرائیل کو فرعون کے بندے غلامی سے نکالنا جو مخصوص طور پر انہی دونوں حضرات کا مشن تھا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ صرف پہلے جز کا ذکر کیا گیا، مثلا سورہ نازعات میں، اور کسی جگہ صرف دوسرے جز کا ذکر کیا گیا۔ قال علم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ ترجمہ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے ایک اشارہ اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو کہتا کہ میں نے تجھے پالا تھا، لیکن یہ کہتا کہ ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ اس حوالے سے خاصی تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں آئی ہے۔ فعلت کالتی فعلت وانت من الکافرین۔ ترجمہ اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اسی واقعہ قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہو گیا تھا، جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، یعنی وہ جو کام تم نے قتل والا کیا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے اسی کا تسلسل ہے، انشاءاللہ اگلی قسط پہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکیں، اپنی زندگی کو بہتر اسلامی ڈگر پہ ڈھال سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔